نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سورہ حجر کی آخری آیت 99، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے پابند ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول رہے، تو ہم بالاولیٰ اس کے پابند ہیں۔ ہمارے رویے، ہمارا انداز زندگی یہ انتہائی قابل غور ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی اور پسند کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنی مرضی سے فالو کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی عملی طور پر ہمارے سامنے پیش کی ہے۔
اور آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے؟ صرف آپ دعائیں یاد کرنا چاہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع بموقع پڑھتے تھے، مانگتے تھے، تو وہ مستقل ایک ضخیم کتاب ہے جس میں یہ دعائیں مذکور ہیں۔ اگر صرف یہ دعائیں ہی آپ پڑھنا شروع کر دیں جیسا کہ آپ نے اپنی زندگی میں پڑھی ہیں، تو آپ کا کوئی لمحہ غافل نہیں ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر مقامات پر بھی مختلف انداز میں اس بات کی نصیحت اور وصیت کی۔ سورہ انشراح میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب تو فارغ ہو جائے تو محنت کر، اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف راغب ہو جا، اس کی طرف مشغول ہو جا۔ کس چیز میں؟ اس کی بندگی کرنے میں، اس کی اطاعت کرنے میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشغولیات اور مصروفیات کا ذکر کیا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بلا شبہ سارا دن آپ کو بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، سارا دن آپ دین کے احکامات پہنچانے، سکھانے، تعلیم و تعلم، لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کرنے، وفود کے ساتھ ملاقاتیں کرنے، جنگ جہاد پر لشکروں کو روانہ کرنے، اس کے علاوہ دیگر آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، جس کو اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ آپ دن بھر بہت زیادہ مشغول رہتے ہیں، آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اب رات ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ اپنے رب کا نام یاد کریں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر کے بالکل اسی کی ہی ہو کے اس کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ یہ اعتکاف جو ہے ایک اس کی جھلک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگ اپنے تمام کاروبار معاملات سے الگ تھلگ ہو کر کے اللہ کی یاد میں مصروف اور مشغول ہیں۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب و سنت کے مطابق اپنا یہ اعتکاف مکمل کرنے کی توفیق دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کوئی بھی کام کرتے اس پر دوام کرتے، ہمیشگی کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ یہ عمل بہت پسند ہے، دوام والا، ہمیشگی والا، اور اگر کوئی شخص
ایک مہینہ رمضان المبارک کا روزے رکھتا ہے، راتوں کا قیام کرتا ہے، پانچوں نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، ذکر اذکار میں مشغول رہتا ہے، جیسا کہ آپ اور میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے، شوال کا عید کا چاند نظر آتا ہے، بہت سارے ایسے حضرات مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں۔ 11 ماہ تک ان کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ یہ میرے بھائی اور دوستو انتہا درجے کا ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت مبغوض اور مغضوب لوگ ہیں۔ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک مہینہ محنت کر کے اللہ کو راضی کر لیا، اب پھر زندگی رہی تو آئندہ رمضان آئے گا تو پھر اللہ کو راضی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے رمضانی نمازیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اسرائیل نامی صحابی اس کو دیکھا کہ وہ آپ کا خطبہ دھوپ میں کھڑا ہو کے سن رہا ہے۔ پوچھا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس نے نظر مانی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، خطبہ دھوپ میں کھڑا ہو کر کے سنوں گا، بیٹھوں گا نہیں۔ یا ایک روایت کے مطابق وہ سفر پر جا رہا ہے، سواری پہ سوار نہیں ہو رہا، 2 آدمی اسے کندھا دے کر کے پیدل لے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی اس نے نظر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی اس مشقت کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہے دھوپ میں بیٹھے، سواری پر سوار ہو، روزہ پورا کرے، گفتگو نہیں کرنی تھی، یہ بھی نظر مانی تھی، کہا یہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے۔ ایسی مشقتیں، ایسی تکالیف اور ایسی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی درجہ اور حقیقت اور ثواب نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس بخاری اور مسلم کی روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال جس پر دوام ہو، ہمیشگی ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ یعنی آپ ساری رات جاگنے کی بجائے 1 ماہ اور اس کے بعد 11 ماہ نماز ہی نہ پڑھے، اس کی نسبت آپ فرائض کی پابندی کر لیں، راتوں کا قیام بھلے نہ کرے، یہ چیز زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے، اور یہ مطلوب و مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگ جو استقامت اختیار کرتے ہیں، جن کے اندر ثابت قدمی کا جذبہ موجود ہے اور وہ اس پہ قائم رہتے ہیں، جن کی طبیعت میں استقلال ہے، جو مستقل مزاج ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے، عزیمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب ان کی نزع کا عالم ہوتا ہے، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں۔
اور وہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خوف زدہ نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. تمہیں زندگی میں وعدہ دیا گیا جنت کا، اب خوش ہو جاؤ، تمہارا مقام اور ٹھکانہ جنت ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں دوست ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں جو تمہارے دلوں کی خواہش ہوگی وہ پوری کر دی جائے. بڑا اونٹ اس جیسا پرندہ جنت میں اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، جنتی دیکھ کر کے دل میں خیال لائے گا، خواہش کرے گا کہ یہ پرندہ کھانا چاہیے. وہ پرندہ اسی وقت روسٹ ہو کر کے سامنے آ جائے. ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا جی چاہے گا، جو دل میں خیال آئے گا، جس کی تمنا اور خواہش کرو گے. دنیا میں کتنی ایسی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے پوری نہیں ہو پائیں. وہاں پر ہر خواہش کا احترام ہوگا، ہر خواہش پوری ہو جائے گی. ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں جو تم مانگو گے، جو مطالبہ کرو گے، جس چیز کو طلب کرو گے وہ مل جائے گی. اب انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ کیا کیا خواہشات اور تمنائیں کر سکتا ہے، کیا کیا چیزیں طلب کر سکتا ہے، کیا کچھ اللہ سے مانگ سکتا ہے. بھئی جنت میں جو بھی مانگے گا اللہ اسی وقت اس کو مہیا کر دے، عطا کر دے گا. نزلا من غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمان نوازی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میزبانی ہوگی، مہمان نوازی ہوگی. جو اللہ کی طرف سے میزبانی اور مہمان نوازی ہوگی اس کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ امام طبری نے تفسیر طبری میں یہ بات ذکر کی ہے کہ خلیفۃ رسول اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے. طوفان آئے، آندیاں آئیں، جھکڑ آئے، مصائب آئے، تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، ان میں کوئی لغزش اور جھول نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے بچا رہے. فرمانے لگے کہ تم نے اس آیت مبارکہ کا صحیح معنی مفہوم نہیں سمجھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر تم نے کبھی زندگی میں ادھر ادھر اللہ کے علاوہ جھانک کے نہیں دیکھا. پھر کسی اور کے در پر دعائیں مانگنے کے لیے، حاجات لینے کے لیے، ضروریات لینے کے لیے، شفا لینے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے
اپنی مشکلات حل کروانے کے لیے نہیں گئے. وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں، کسی اور سے یہ توقع کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں وابستہ ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. یہ استقامت، عزیمت اور ثابت قدمی کے منافی بات ہے. اللہ اکبر. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر آزمائشیں آئیں، تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، پھر وہ کسی حالت میں بھی اللہ کا در نہ چھوڑے، اللہ سے کسی حالت میں نا امید نہ ہو. یہاں تو صوفیاء نے، گمراہ لوگوں نے، جاہلوں نے ایسی جھوٹی احادیث بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی کہ جی جب تم اللہ سے مانگ مانگ کر کے نا امید ہو جاؤ پھر تم قبر والوں سے مانگو. انا للہ. ان بیچاروں کو تو اپنے حال کی خبر نہیں ہے، تمہیں کیا دیں گے؟ قرآن بیان کرتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے، ان کی دعاؤں سے غافل ہیں. ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے اَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو کب قبروں سے نکالا جائے گا، قیامت کب آئے گی. وہ تو اپنے حال سے بے خبر ہیں. جو اپنے حال سے بے خبر ہیں وہ تمہارے حال کو نہیں جان سکتے، تمہاری حاجات اور ضروریات پوری نہیں کر سکتے. سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ حدثنی بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، مجھے کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم دیں، کوئی ایسی بات مجھ سے بیان کریں کہ میں اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم رہوں. قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، تو یہ بات کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جا، اس پہ ثابت قدم ہو جا. پھر اس میں جو ہے وہ لغزش نہیں آنی چاہیے، کمزوری نہیں آنی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا قل تو یا رسول اللہ ما اخفو ما تخاف علی، وہ کون سی ایسی بات ہے اور ایسا عمل ہے میرے ذات کے بارے میں کہ آپ مجھ پر سب سے زیادہ خوفناک، خطرناک سمجھتے ہو. قال، تو فرماتے ہیں فاخذ بلسان نفسه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ لیا. ثم قال هذا، پھر آپ نے فرمایا کہ بھی یہ زبان، مجھے سب سے زیادہ تیرے بارے میں جو اندیشہ ہے، خوف ہے، خطرہ ہے، وہ اس زبان کا ہے. یعنی اس کو غلط استعمال نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی میں نہیں چلانا، اللہ کی نافرمانی میں نہیں بولنا، کسی کی عزت نفس کے ساتھ نہیں کھیلنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کھانی، اور غلط باتیں نہیں کرنی، شرک اور کفر کی باتیں نہیں کرنی، بدعات، کوئی ایسی غلط بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ تیری زبان سے نہیں نکلنی چاہیے. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے، سند اس کی صحیح ہے، لیکن
صحیح مسلم کی روایت میں یہ روایت دوسرے الفاظ کے ساتھ مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں، ایسی بات کی نصیحت کریں، تلقین کریں، وصیت کریں، مجھے ایسی بات کہے بتائیں کہ پھر آپ کے بعد مجھے کسی سے سوال کرنے کی حاجت اور ضرورت باقی نہ رہے۔ قال قل، تو آپ نے فرمایا کہ تو یہ بات کیا ہے، آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پہ ثابت قدم ہو جا۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی ایمان باللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرنا، ماننا، توحید ربوبیت کا اقرار کرنے کے بعد پھر یہ لازم اور ضروری ہے کہ تو توحید الوہیت پر ڈٹ جائے، جم جائے، پھر کسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی زندگی میں شرک نہ کرے۔ یہ میرے بھائی اور دوستو قرآن مجید اس نے پہلی امتوں کے واقعات ذکر کیے ہیں، اور یہ بات تو آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ جب موسیٰ اور فرعون کا مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر سمجھ کر کے اپنے جادوگر جمع کر کے مقابلہ کروانا چاہا۔ وقت مقررہ پہ سب جمع ہو گئے۔ اب جادوگر فرعون سے وعدہ وعید لے چکے ہیں کہ اگر ہم غالب آ گئے، ہم نے میدان مار لیا، فتح ہمیں حاصل ہو گئی، تو پھر بادشاہت میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ اس نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں ہے، اگر تم نے میری یوں نصرت اور مدد کی کہ یہ میرے لشکر، یہ میری فوج، یہ میرے سپاہی، یہ جتنے میرے کارندے ہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو شکست نہیں دے سکتے، تم اگر شکست دے دو، تم غالب آ جاؤ، تو پھر میں تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لوں۔ اس امید پر انہوں نے وعدہ کے دن، وعدہ کے وقت جب اپنے کرتب، اپنی شوبدہ بازی کا مظاہرہ کیا، وہ اتنی لاٹھیاں، اتنی رسیاں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پورا میدان بھرا پڑا ہے۔ جب جادو کا مظاہرہ کیا انہوں نے، تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر جادو کا اثر ہو گیا، وہ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ اللہ نے کہا کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا، عصا ہے، بس تو یہ پھینک دے۔ اللہ کا حکم دیکھے اور بادشاہوں کی تدبیریں دیکھے، ان کی سازشیں، ان کے لاؤ لشکر، ان کے پروگرام کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ خاک میں ملاتا ہے۔ انہوں نے لاٹھی پھینکی، وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، وہ سانپ نہیں تھا بلکہ کیا تھا، اژدہا بن گیا اتنا بڑا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور سب کچھ ایک ہی مرتبہ نگل لیا۔ اب اس حقیقت کو جادوگر بخوبی جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اس کائنات کے خالق مالک رب کا معجزہ ہے، اس کی نشانی ہے جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے ظاہر کی۔ وہ اسی وقت سجدے میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا یار یہ تو مجھے پتا چل گیا تم نورا کشتی کرتے ہو،
یہ تمہارا بڑا استاد ہے، تم اس کے چھوٹے چھوٹے چیلے اور شاگرد، یہ تم نے پروگرام طے کر کے مجھے شکست دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا تم میرے پوچھے بغیر یہ اعلان کر رہے ہو، موسیٰ کی فتح کو تسلیم کر رہے ہو، برملا ساری دنیا کے سامنے تم نے یہ اعلان کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں خلاف سے کاٹ دوں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کھجور کے تنوں کے اوپر سولی دے دوں گا۔ کبھی سوچیں اور غور کریں، ہمارے اوپر الحمدللہ کبھی ایسا وقت نہیں آیا اور نہ اللہ کے فضل و کرم سے آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ لائے نہ اس آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن ان کے ایمان کا اندازہ کریں، ان کی استقامت، عزیمت، ثابت قدمی۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے، اب ہم اس ایمان سے، اس عقیدہ توحید سے انحراف نہیں کر سکتے، نہ کریں۔ کچھ لمحے پہلے وہ بادشاہت چاہتے تھے، دنیا چاہتے تھے، اس کے مال و اسباب کے متمنی اور خواہشمند تھے۔ اب ان کو عقیدہ توحید سمجھ آ گیا کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، رب العالمین وہ عرش والا ہے، وہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، بیڑیاں پار لگانے والا ہے، شفا دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، وہ اکیلا ہی داتا ہے، گنج بخشا غوث ہے، وہ اکیلا ہی شکر گنج ہے، وہی غریب نواز ہے، اس کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تو انہوں نے کہا کہ اب سب کچھ قربان ہے، یہ دنیا کیا چیز ہے، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اب جان بھی قربان ہے اس عقیدہ توحید پر، اس اللہ رب العالمین جس نے ہمیں یہ نشانی اور معجزہ دکھا کر کے بات سمجھا دی کہ اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا میں اکیلا عرش والا ہوں، اب اس کا در چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے، وہ گیدڑ بھبکیاں نہیں دیتا تھا، صرف ڈراتا نہیں تھا، وہ عملی طور پر ایسا کرتا تھا، لہذا اس نے ایسا کر دیا۔ اس نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، سولی پہ لٹکا دیا، چڑھا دیا، یہ چڑھ گئے، قربانی دے دی۔ یہ کیا چیز تھی جس نے ان کو اس قدر ہمت، قوت، طاقت عطا کی، جس پر وہ ایسے ثابت قدم ہوئے کہ انہوں نے دنیا ہی قربان نہیں کی بلکہ اپنی جانیں بھی قربان کر دی۔ یہ وہ عقیدہ توحید ہے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ ثقفی کو سمجھائی، یہ وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ میرے بھائی اور دوستو استقامت ہے، ثابت قدمی ہے۔ باتیں تو آپ ساری زندگی ہو گئی سنتے رہے، سنتے ہیں آپ، بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا تکالیف برداشت کی، ان کی کمر کوئلوں سے جلی ہوئی تھی، گڑے بنے ہوئے تھے، تپتی ہوئی ریت اس پہ لٹا کر کے بھاری وزنی پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا، اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس عقیدہ توحید کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ترک کر دو۔ کبھی ہوا ایسا؟ کبھی خیال آیا؟ وقتی طور پر جان بچانے کے لیے یہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی کثیر تعداد مصلحت پسند، جان چھڑاؤ، جان بخشی لاکھوں پائے، یہ جان بخشی کروانے والوں کی کثیر تعداد موجود ہے، جان پھر بھی نہیں بچتی، جان تو جا کے ہی رہنی ہے،
چاہے اللہ کے راستے میں قربان کر دو، چاہے شرک اور کفر کے عقائد اور نظریات پر مر جاؤ، منافقت کی موت مر جاؤ، مرنا میرے بھائیو ہے، اس سے راہ فرار نہیں ہے۔ اور آج دنیا میں اگر استقامت کی مثال پیش کرنے والے لوگ ہیں تو اہل غزہ ہیں۔ کبھی ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہماری حالت زار کیا ہے، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، روئے زمین پر ان جیسا استقامت کا مظاہرہ کرنے والا کوئی اور شخص نہیں ہے۔ اور یارو ان کی تو عورتیں، ان کے تو چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بھی الحمدللہ ایسا استقامت کا، عزیمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے اور ہمیں شرم آتی ہے۔ دوسری بات، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں نہیں سنتا؟ کہتے نہیں جی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی دعاؤں سے کیا ہوتا؟ چلو ہماری دعائیں تو ان کے حق میں قبول نہیں ہوں گی، جس قسم کے ہم گناہ گار ہیں، ان کی اپنی دعائیں تو قبول ہوں گی، اب ہو رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جو سب کے سب لوگ اسرائیل کے پیچھے کھڑے خاموش تماشائی تھے، آج وہ سب کیا ہیں؟ اسی زد میں آ چکے ہیں، انہی حالات سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی خوبصورت حدیث، بڑی ہی جاندار اور شاندار حدیث، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ارض اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ، ومن اسخط اللہ برضا الناس وکلہ اللہ الی الناس۔ دوسرے الفاظ بھی ہیں، مقصود سب کا ایک ہی ہے، مضمون ایک ہی ہے مرکزی، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے، اللہ کو تو اس نے پہلے ناراض کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بھی ناراض کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کو راضی کرتا ہے، لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر راضی ہو کر کے لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے۔ ہم نے آج تک امریکہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کیا، مسلمانوں نے سب کچھ کیا، لیکن کیا امریکہ ہم سے راضی ہے؟ عربوں سے راضی ہے؟ مسلمانوں سے راضی ہے؟ اور نہیں راضی ہو سکتے وہ لوگ، جو مرضی کر لے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کا دین اختیار کر لیں۔ جب تک آپ کے اوپر اسلام کا، مسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے، وہ آپ کو دغا باز ہی سمجھیں گے، مسلمان سمجھتے ہوئے آپ کو ماریں گے، قتل کریں گے، اور جو کچھ وہ آپ کے خلاف کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور کر گزریں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ سورہ تحریم کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی۔ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جب اس نے کہا ہے میرے رب میرے لیے اپنے پڑوس میں میرا گھر بنا دے، اپنے پاس میرا گھر تعمیر کر دے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اس کو سولی دیا گیا اور آخری کیل جب وہ حلق میں ٹھونکا جاتا تھا، تو اس کے ساتھ جب یہ کام کیا جا رہا، وہ اللہ سے دعا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر کے اس کا گھر اس کو جنت میں دکھایا، تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ پگلی ہے،
بے وقوف ہے، ہنس رہی ہے. وہ پگلی نہیں تھی، پگل پن ان کا تھا. بے وقوف یہ تھے، احمق یہ تھے، پاگل یہ تھے. بھائیو یہ سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون اور اس کے اعمال سے، اس کی کارستانیوں سے، اس کے ظلم و ستم سے مجھے نجات دے دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے بھی نجات دے. اس کو تو نجات مل گئی، اور مرتبہ مقام کیا ملا کہ اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے اور مثال بیان کرتا ہے. کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کمل من الرجال کثیر، مردوں میں بہت سارے لوگ کامل ہوئے. وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امرأة فرعون. وَلَمْ تَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امرأة فرعون. عورتوں میں بہت کم عورتیں کامل ہوئی ہیں. ان میں سے اگر کوئی کامل ہوئی ہے تو وہ آسیہ فرعون کی بیوی، وہ مریم بنت عمران، اور مریم بنت عمران. وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، اور عائشہ کی فضیلت، اس کا مرتبہ مقام تو ایسے ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے، عائشہ کو تمام عورتوں پر یوں فضیلت حاصل ہے. صحیح بخاری کی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اس استقامت کی دعا کیا کرتے تھے، ثابت قدمی کی دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت کر دے، استقامت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما. بعض روایات میں قلوب کا لفظ ہے، قلوبنا ثبت قلوبنا علی دینک. یہ مسند احمد، حاکم اور ترمذی کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، اس پہ ثابت قدم کر، اپنی اطاعت کی طرف لگا دے، اس میں استقامت عطا فرما. یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو تو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. جو لمحہ بلمحہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس کی سازشوں اور چالوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں تو اس کی زیادہ ضرورت ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، آخری بات، یہ رمضانی نمازیوں کے لیے، جیسا کہ ہم پہلے حدیث بیان کر چکے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے جس پر انسان ہمیشگی کرے اگرچہ وہ کم ہو. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز کے متعلق سوال کیا. آپ نے کہا خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. فقال هل علی غیرہن، کہا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی اور نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، اس کے علاوہ کوئی نماز تجھ پر فرض نہیں ہے، باقی تمام نمازیں کیا ہیں؟ وہ نفلی ہیں.
کہتے کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیام شہر رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے۔ تو اس نے پھر پوچھا حل علیہ غیرہ، کیا ان روزوں کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی روزے فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں، باقی سب روزے نفل ہیں۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوۃ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بیان کیا۔ فقال حل علی غیرها، اس نے کہا اس کے علاوہ، فردی زکوٰۃ کے علاوہ کہ مال نصاب کو پہنچ جائے، سال گزر جائے، مجھ پر کوئی اور چیز صدقہ و خیرات کرنا فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، کوئی نہیں۔ یہ فرماتے ہیں فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، یہ شخص واپس پلٹا یہ بات کہتے ہوئے کہ اللہ کی قسم نہ تو میں اس پر کوئی زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح الرجل ان صدق، یہ آدمی کامیاب ہو گیا اپنے اس دعویٰ میں اگر سچا ہے۔ معلوم کیا ہوا، اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں صرف فرض ادا کروں گا، اس سے زیادہ نوافل کی پابندی، سنتیں نہیں پڑھوں گا، وتر نہیں پڑھوں گا، کوئی نفلی نہیں عبادت نہیں کروں گا، راتوں کا قیام نہیں کروں گا، کچھ نہیں کروں گا، صرف فرض ہی پڑھوں گا، اور فرضوں میں کوتاہی نہیں کروں گا، اس میں کمی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح الرجل ان صدق، یہ آدمی اگر سچا ہے اپنے اس دعویٰ میں تو کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، مقصود کو پہنچ گیا۔ اور رمضانی نمازیوں، میری آپ سے درخواست ہے، نہ پڑھیں فجر کی سنتیں، نہ پڑھیں ظہر کے پہلے اور بعد کی سنتیں، نہ پڑھیں عصر سے پہلے کی سنتیں، نہ پڑھیں مغرب کے بعد کی سنتیں، نہ پڑھیں آپ عشاء کے بعد کی سنتیں اور وتر، بس آپ فجر کے 2 فرض پڑھ لیں، عصر کے 4 فرض پڑھ لیں، ظہر کے 4 فرض پڑھ لیں، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھ لیں، عشاء کے 4 فرض ادا کر لیں اور کچھ نہ پڑھیں، یقین مانیے کہ آپ مسلمان رہیں گے، گناہگار اور مجرم نہیں بنیں۔ لیکن اگر آپ ستارہ رکعتیں پڑھنے کے چکر میں نماز سے بھاگ گئے، نمازیں چھوڑ دی، تو یاد رکھیے کہ اسلام بھی مشکوک ہو گیا اور آپ مجرم اور گناہگار ہوں گے۔ سلامتی کا راستہ اختصار کے ساتھ قلیل عمل کر کے، ہمیشگی کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔